تعلق سے، موت سے پہلے کے مسائل کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، حالانکہ اس سے کسی کو جس کو کہیں گے ہم فرار نہیں ہے، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا ہے، یا ایسا کوئی خاندان یا کوئی سماج یا کوئی فیملی نہیں یا کوئی مرا نہ ہو، ہے نا۔ لیکن بہت سی مرتبہ جب موت کا معاملہ آتا ہے اور اس کے دیگر مسائل آتے ہیں تو پھر جس طرح سے ہم نے دیگر شعبوں کے اندر کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ یہ ان کا کام ہوگا، اسی طرح ہماری میت کے تعلق سے ہم نے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ ان کا ذمہ ہوگا اور یہ سب آ کر اس کو کر دیں گے۔ اگر ایسے لوگ کبھی نہ ملے تو پھر واقعات سننے میں آتے ہیں کئی لوگ بغیر نماز کے اور بغیر غسل کے دفنا دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ بغیر نماز کے اور بغیر غسل کے دفنانا پڑا؟ بات یہ ہے امت جس طرح سے وضو کا طریقہ سیکھتی ہے، غسل کا طریقہ سیکھتی ہے، نماز کا طریقہ سیکھتی ہے نا، پیدائش کے بعد کے دیگر اعمال کس طرح سے بچے کے ساتھ کیے جائے وہ طریقہ سیکھتی ہے، تو کیا موت کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے یہ سیکھ نہیں سکتی؟ لیکن جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد جس طرح سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک پروفیشن کریٹ کیا، اس کو کہتے ہیں ملا، ایک پروفیشن کریٹ کیا اور اس کو پورا ذمہ دے دیا کہ بھائی ہمارے پورے دین کا ذمہ تمہارا ہے، ہمارے گھر میں کوئی پیدا ہوگا تم آ کے اذان دینا، ہمارے گھر میں کوئی مرے گا تم آ کے غسل دینا، ہمارے گھر میں کوئی مرے گا تم دفنا دینا، ہمارے بدلے کا قرآن تم پڑھ دینا، ہمارے ایصال ثواب تم کر دینا۔ ہم نے ایک پروفیشن کریٹ کر دیا اور اس کو پورا دین کا ٹھیکہ ہم نے اٹھا کر دے دیا، کانٹریکٹ دے دیا، ٹھیک۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس ملا نے اپنی اہمیت کو سمجھ لیا تو اس نے اس پوزیشن کا مس یوز کرنا شروع کر دیا، اور جب اس نے دیکھ لیا کہ میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو مس یوز کیا، جبکہ علماء کی ضرورت ہمیں ہے، اس کی کوئی وہ نہیں، یاد رکھے، دو رائے نہیں۔ لیکن کیا اتنے معمولی چیز کے لیے بھی ہم دھرے رہیں گے کہ اگر کوئی عالم دین نہ ہو تو نماز بغیر پڑھائے کہ ہم جنازوں کو ہمارے میت کو دفنا دیں گے، اور کیا بغیر غسل دیے کہ کر دیں گے؟ کیا اتنی جہالت ہم پر طاری ہو چکی ہے؟ نہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ باتیں ہم سب کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ پیدائش اور موت دو ایسی چیزیں ہیں جس سے کوئی سماج، کوئی سوسائٹی کو بیر نہیں ہے، یا ایسا کوئی سماج یا سوسائٹی ہے جہاں لوگ پیدا بھی نہیں ہوتے اور مرتے بھی نہیں۔ اس بات کو جو ہم یاد رکھیں، اور اس چیز کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ہم دیگر چیزیں سیکھتے ہیں۔ بہرحال آئیے تو آج انشاءاللہ عزیز بیماری سے وفات تک کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا، جو کہ احکام الجنائز، جنازے کے مسائل، اس کے اندر انشاءاللہ عزیز اس عنوان کے تحت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے بیماری کے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب انسان مرتا ہے تو اس سے پہلے عمومی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹل کیسز ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، مخصوص حالات ایک الگ چیز ہے، لیکن عام اعتبار سے جب بھی ایک انسان کی موت آتی ہے تو ایک بیماری کا مرحلہ گزرتا ہے، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے بیماری سے پہلے اور بوڑھا بھی ہو سکتا ہے بیماری سے پہلے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم وہاں سے اس مرحلے سے شروع کرتے ہیں۔ ایکسیپشنل چیزیں ہر جگہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن عمومی اعتبار سے انسان ایسے ہی مرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بیماری والا مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے جب ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کو، خود کو اور بیمار کے گھر والوں کو صبر کرنا پڑے گا، یاد رکھیے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ بیمار کو، خود کو اور بیمار کے گھر والوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، یہ سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور یہ پہلا مرحلہ وہ بھول جاتے ہیں بیماری کا، وہ ہے صبر، کہ بیماری کا دینے والا اللہ ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہے۔ بیماری ایک مومن کے لیے آزمائش ہے، یاد رکھیے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری مومن کے لیے آزمائش ہے، اور جب ایک انسان کو بخار کے بارے میں ہم نے کہا بخار آ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ نے ایک سوکھا جھاڑ تھا، اس کو کچھ پتے تھے، آپ نے اس جھاڑ کو ہلایا، جب آپ نے ہلایا تو وہ پتے جھڑ گئے، تو کہا جس طرح سے اس سوکھے جھاڑ کے ہلانے سے پتے جھڑ گئے ہیں، اسی طرح جب ایک انسان کو بخار آ جاتا ہے تو اس کے گناہ اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح سوکھے پتے جھاڑ سے الگ ہو جاتے ہیں ویسے گناہ انسان سے جھڑ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ سمجھ رہا بات؟ تو بیماری میں ایک مومن کا کام ہے کہ وہ صبر کرے، جزا اور فضا نہ کرے، مطلب آہو بکا نہ کرے، خامخواہ کے تقدیر کو نہ کوسے، روئے دھونا، یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جملے، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی بیمار ہونا تھا کیا، یا پھر جو ہے فلاں لوگ جو اتنے صحت مند ہیں ان کے گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں تو بیماری کی جھڑی لگی ہے، کڑی لگی ہے، ہم لوگ ہی بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا رزق بھی کم ہے، روزی بھی کم کماتے ہیں، پھر بھی بس پوری روزی فلاں میں چلے جا رہی ہے۔ نہیں، یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم؟ اس کو مصیبت ڈال کے دیکھتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، موت، مال کا ضائع ہونا، چیزوں کا گم جانا، ٹھیک ہے، رزق میں کمی ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش۔ تو آزمائش میں کیا اترنا چاہیے ہم کو؟ کھرا اترنا چاہیے۔ تو صبر سب سے پہلی چیز ہے، خود بیمار صبر کرے، بیمار کے گھر والے صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، اور صبر سے الٹ جو بھی کام ہوتا ہے، ناشکر الفاظ، ناشکر پن، یا جو ہے بے صبر ہونا، یہ تمام چیزوں سے وہ اجتناب کرے۔ تو خود مریض
کو تلقین کی جائے صبر کی، اور مریض کے گھر والوں کو بھی دوسرے لوگ تلقین کرے کہ صبر کرو، اصبر، صبر کرو، اللہ آزماتا ہے، یہ آزمائش ہے، اس کا بدلہ ہے، اس طرح سے صبر کرنے لگایا جائے گا۔ ورنہ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بھی جو ملنے جاتے ہیں وہ بھی صبر کی تلقین نہیں کرتے، خود رشتہ دار بھی صبر نہیں کرتے، اور خود بیمار بھی صبر نہیں کرتا۔ سب صبر کرے، اس لیے کہ ہم اور آپ رتی برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے جو ہم پر گزر رہا ہے نا، اور اگر اللہ اس کے بعد اچھے حالات لا دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس حالات کو خراب کرنے کے لیے، یا کوئی رشتہ دار چاہے آپ کا برا تو آپ کے حالات خراب نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا رب نے اگر کوئی چیز دی ہے تو صبر کے ساتھ اس کو کرے۔ تو سب سے پہلی سیڑھی نکات یہ ہوگا پوائنٹ ہمارا کہ خود مریض بھی صبر کرے اور مریض کے گھر والے بھی صبر کرے، اور جو لوگ ملنے جائے وہ بھی کیا کرے، صبر کی تلقین کرے کہ دیکھیے صبر کیجیے، مصیبتیں تو آتی ہے، تکلیفیں تو آتی ہے، اور مصیبت یا تکلیف کس کے ساتھ نہیں جڑی ہے؟ جتنے نیکوکار گزرے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ تکلیفیں اللہ آزماتا ہے۔ یہ تکلیفیں جو ہے گناہوں کے ایک طرح سے مٹانے کا طریقہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، کہ مومن کو، جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے بدلے جو اس سے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اللہ مومن کو آزماتا ہے اور اتنا آزماتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کو کلین چٹ کر دیتا اللہ رب العزت، ہے نا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیا اس کا بدلہ مجھ سے یہاں لے لے، بلکہ دعا یہ ہو اللہ جو کچھ مجھ سے غلطیاں خطا ہوئی اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ دعا کی، اللہ جو کچھ مجھ سے خطا ہے دنیا میں ہوئی میرا بدلہ یہیں ہو جائے، اور ایسے سخت بخار میں پڑ گئے جس کو انتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کہا تمہیں بخار آ گیا، کیا کیا تھا تم نے؟ تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو کچھ میرے سے گناہ ہوئے دنیا میں بدلہ لے لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو ظلم ہے، تم یہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے لیے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا علم اور عمل کے اعتبار سے میرے لیے آسان کر دے، اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کر، وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ ٹھیک، تو بہرحال سب صبر کرے۔ دوسری چیز جو ہے علاج کرنا مستحب ہے، علاج کرنا سنت ہے، علاج کرنا ریکمینڈڈ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے اور علاج نہیں کرتے۔ کیوں نہیں علاج کرتے ہیں؟ نہیں علاج نہیں کرنے کا ہم کو اس لیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے، پھر وہ ہٹانا چاہے تو ہٹائیں گا، نہیں تو ہم ایسے ہی رہیں گے۔ نہیں، علاج کرنا سنت ہے، اور بیمار انبیاء ہوئے، بیمار صلحاء ہوئے جو نیکوکار تھے لیکن انہوں نے علاج کروایا، ٹھیک ہے، تو علاج کروانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہے اس کو اگر غیر شرعی کوئی کام کرنا پڑے اور وہ کہے کہ میں تقوی اختیار کرتا ہوں اور علاج سے بہتر تو پھر یہ ہے کہ میں بیماری میں رہوں، یہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے بعد بھی اعراض کرنا علاج سے اچھی بات نہیں ہے، تو علاج کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک، جب مسلمان بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے مباح ہے، اجازت ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود علاج کیا اپنا خود کا، تو یہ علاج کروانا چاہیے جب ہم بیمار ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علاج کے تعلق سے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابن ماجہ کی اور مستدرک حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداؤوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو نازل کی تو اس کی شفا بھی نازل کی، مطلب ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو نازل ہوتی ہے اللہ اس کی شفا بھی نازل کرتا ہے۔ فتداؤوا، تو تم دوا کرو، دوا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت لوگوں پر ان کے اعمال کے اعتبار سے بیماریاں نازل کرتا ہے نا۔ مختلف بیماریاں جو پچھلے زمانوں میں نہیں تھی آج دکھائی دے رہی ہے، اور جو آج ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں سے سخت ہے نا۔ دیکھیے آپ کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہے، اللہ بیماریوں کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بیماری نازل کرتا ہے کیا کرتا ہے ساتھ میں، اس کا شفا، اس کا توڑ، اس کا بدل بھی نازل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا تم کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فتداؤ، تو تم جو ہے دوا کرو، ہے نا۔ جیسے کہ سانپ نے کاٹا ہے، سانپ کاٹتا ہے لوگ، سانپ کے کاٹے کا علاج کیسے ہوتا ہے، اسی کے سانپ کے زہر سے کیا جاتا ہے نا، تو اس کا علاج موجود ہے نا۔ آپ ایسا کوئی بھی چیز لیجیے بیماری کی شکل میں ہو، اللہ نے رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب کوئی مکھی کسی چیز میں گر جائے تو کیا کرو، پھر اس کو پورا ڈبا کر نکال کر پھینک دو۔ غسل وہ در ہے کتنا گندا ہے، اب ظاہر سی بات ہے آپ کے 1 کنٹل سالن ہے، پورا سالن پھینک دیتے ایک مکھی کی وجہ سے، گری تو ڈبا دو اور پھینک دو۔ اس لیے کہ آج ہمیں پتا چلا، اور اللہ کے رسول نے بات فرما دی تھی حدیث کے اندر، کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا بھی ہوتی ہے۔ سائنٹیفکلی آج پتا چل رہا ہے کہ اس کو جب ڈبا دیتے ہیں تو اس کے باڈی میں سے ایسے اینٹی ڈوٹس نکلتے ہیں اس کیڑے کے جو اسی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو بیماری ہے تو شفا بھی۔ فتداؤ، تو حکم دیا دوا کرو،
تو جب بھی کوئی بیمار پڑ جائے کیا کرے؟ دوا کرے، ٹھیک ہے، علاج کرے، کہ جو ہے کہ اس کا علاج تلاش کرے، اور علاج کے لیے جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہے وہ کوشش جو انسان جو ہے علاج کے لیے ضرور بھی ضرور جو ہے کرے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جب علاج کا معاملہ آتا ہے تو یاد رکھیے حرام اشیاء سے، حرام چیزوں سے علاج کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حرام میں شفا نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ ورنہ جب علاج کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا تھراپیز اور کیا کیا کر لیتے ہیں، جو کہ شرعی ہے، غیر شرعی ہے، حلال ہے، حرام ہے، کوئی تمیز نہیں، بس بیمار ہے تو علاج کرانا، اور کچھ بھی علاج کروا رہے ہیں، نہیں، علاج صرف کن چیزوں سے کرائیں گے؟ حلال چیزوں سے، اس لیے کہ حرام میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ جو ہے معجم طبرانی کی جو ہے روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے جو تم پر حرام کی ہے، اللہ نے ان چیزوں میں تم پر شفا نہیں رکھی جو تم پر کیا کی ہے؟ حرام کی ہے۔ تو ہم پر جو چیزیں کھانا اور پینا حرام ہے اس میں شفا بھی اور فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ یاد رکھیے۔ تو حرام چیزوں سے علاج کرانے سے بچیے، اس لیے کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ بہت سی بار ہم دیکھتے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور حرام حلال کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں، جیسا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ شراب پی رہے ہیں، بیئر پی رہے ہیں، پوچھے گا یہ کیوں؟ تو کہا مجھے کڈنی سٹون ہو گیا ہے، تو لہذا کڈنی سٹون کا علاج ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑا بہت تم شراب پی لیا کرو۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے شراب پینے سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف محسوس نہ ہو رہی ہوں گی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں شفا نہیں، اس میں شفا نہیں، سمجھ رہے آپ؟ ہو سکتا ہے نا کہ وہ تکلیف محسوس نہ ہو رہی ہو شراب کے نشے کی بنیاد پر، لیکن اس میں شفا تھوڑی نہیں کہا بولے وہ شراب جاتی اور کڈنی میں سے فلش کر دیتی۔ میں نے کہا بہت ساری چیزیں اخلاق، عادت، اطوار سے فلش کر دیتی ہو، خالی پتھر نہیں نکلتا اس سے، بہت ساری چیزیں اور بھی فلش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک، عقیدہ، ایمان بھی فلش ہو جاتا نا، جب آدمی نشے میں ہوتا ہے ایمان نکل جاتا اس سے، بہت ساری چیزیں والا فلش ہو جاتی ہے، خالی وہ نہیں۔ تو بہرحال جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، یاد رکھ لیجئے ان چیزوں کے اندر فائدہ نہیں، بینیفٹ نہیں ہے کوئی، اور اس کے اندر کوئی شفا نہیں، وہ میڈیکیشن نہیں ہو سکتی کبھی بھی، وہ زہر ہو سکتی ہے، نقصان دہ چیز ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دوا کرنا ہے، حرام چیزوں سے دوا میں اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علاج کے طور پر جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو رہا دوائی علاج، اسی طرح علاج میں دم بھی آپ کر سکتے ہیں، جو کہ دعائیہ علاج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک دوا ہے دوسری دعا ہے، دونوں ایک ساتھ چلنا چاہیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا دم کرنا بھی شریعت ثابت ہے، اور ایک انسان چاہے تو قرآنی دعاؤں کو اور اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں، جو سنت سے ثابت شدہ دعائیں، ان دعاؤں کو کر سکتا ہے، اس میں بھی جو ہے شفا اور فائدہ ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اور آپ نے فرمایا لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ ایسی دعاؤں کو پڑھنے اور دم کرنے میں حرج نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک نہ پایا جاتا ہو۔ تو اگر کسی دعا میں شرک نہیں ہے، قرآنی دعائیں ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں، تو آپ ان کو پڑھ کر اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ دم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پڑھ کر ایسا اپنے ہاتھ پہ پھونکنا یا کسی پر پھونکنا جس میں تھوڑا تھوک اڑتا ہو، لعاب اڑتا ہو، پھر اس کو آپ مل کر جو ہے اس چیز پر جہاں تکلیف ہے اس پہ ملیے، ٹھیک۔ یا پھر اگر وہ آدمی جو بیمار ہے وہ خود نہ کر سکے تو سامنے والا اس کے پر اس چیز کو کر کے اس تکلیف کی جگہ پہ یا پورے جسم پہ کیا کرے؟ دم کرے، ٹھیک، دم کرے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیں۔ سائنٹیفکلی بھی آج دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے تھیریز ہے یا تھراپیز ہے، جن تھراپیز کے اندر جو ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو صرف اسے سہلایا جاتا ہے، ایک پوری تھراپی ہے پوری جس میں صرف سہلاتے ہیں۔ سنت بھی ہے کہ دم کر کے کیا کرو؟ سہلاؤ، ہے نا۔ اس کے فائدے ہوتے ہیں، سہلانے کے فائدے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں واللہ عالم، ڈیولپ سائنس ہو سکتا ہے آگے چل کر بتایا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اصحاب رسول نے کیا، تو ہمیں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں آتا، ٹھیک۔ تو دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، جب دم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ایک تو دوا کی بات میں نے کی اور دم کی بات کی، اب جو دم کی بات یا دعائیہ اس کی بات آتی ہے یا روحانیت کی بات آتی ہے، نفسیاتی طور پہ بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگ تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے چوتھی بات، تعویذ اور گنڈوں کی تحریم ہے، اس سے ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جسمانی بیماری ہونے کے باوجود بھی تعویذ اور گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی پارٹ اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی کرتے ہیں، جبکہ تعویذ اور گنڈوں سے علاج کرنا یہ درست نہیں ہے، شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیں۔ اور بہت سارے لوگ
اس پر اتنی بحث اور مباحثے اور مناظرے چھیڑ دیتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، فلاں تو کر رہے ہیں. دیکھیے ہمیں وہ بات دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ایسا کوئی کام؟ اگر نہیں تو پھر یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. کسی صحابی نے کبھی کوئی تعویذ پہنا، کوئی گنڈا پہنا، کوئی سیپی، موتی، تاگا، دھاگا، مالا، کنکر کو پہنا، ایسا کوئی روایت میں آتا ہے؟ کیا ان کو نہیں سمجھا تھا کہ غیر قرآنی اور قرآنی والا فرق جیسا ہم کرتے نہیں، قرآنی ہے یہ غیر قرآنی ہے، نہیں یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے؟ ان کو نہیں سمجھا تھا یہ سب چیزیں؟ ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی تکلیفیں تھیں، ان کو بھی مصیبتیں تھیں، ان کو بیماریاں تھیں، انہوں نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کیا اور تعویذات سے منع کیا تھا. سیپی، موتی، کوڑی ہوتا ہے، کچھ قسم کے منکے ہوتے ہیں، یا ٹھیک ہے تمائم جس کو کہتے ہیں، کچھ چیزوں پہ کچھ لکھا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفتوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. اور بیماری کے وقت تو خاص طور سے میں نے دیکھا ہے لوگ آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ لٹکا لو، یہ پہنا لو، یہ کھلا دو، یہ جلا دو، یہ ٹھوک دو، یہ چپکا دو، ہے نا، یہ دفنا دو، یہ گاڑ دو، ہاں یہ گاڑ کے آ جاؤ، اس میں خبر کی مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کے رسومات اور خرافات ہم دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے شرک اور بدعات ہم دیکھتے ہیں آج ہو رہے ہیں. جبکہ بیماری کے وقت تو انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو، اللہ سے دعائیں مانگے، اس سے التجا کرے، اس سے گزارش کرے، ہے نا، وہ چھوڑ کر غیر شرعی چیزوں کی طرف مسلمانوں کو دیکھا تھا کثرت سے بھاگتے ہیں اور اس حد تک ان غیر شرعی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے. اتنا عقیدہ تو ان کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق دعاؤں پر بھی نہیں ہوتا ہے، یا ان کے اقوال اور ان کے وعدوں پر بھی نہیں ہوتا ہے. جو بات ایک کاہن، ایک جادوگر، ایک ساحر اور ایک ملا کی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ پہننے سے یہ ہو جائے گا، تو بس اس کو ہو گیا ہوگا، نیکسٹ مومنٹ ہی اس کو ہو گیا ہوگا، سائیکولوجیکلی فٹ ہو گیا اسی ٹائم میں. اس حد تک ہوتا ہے. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے یاد رکھیے بیماری کہ شیطان یہاں آ کر عقیدہ اچک لے جاتا ہے. بہت سارے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے کہ بیماری جب آئی تو ان کا کتاب و سنت اور توحید کا عقیدہ ایک طرفی رہ گیا، شرک اور بدعت میں موت ہوئی. شرک اور بدعت میں اس لیے کہ ذہنی طور سے ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے، جبکہ ہم خود یہ مانتے ہیں کہ بیماری اللہ دیتا ہے، تو شفا اللہ سے کیوں نہ طلب کریں؟ پھر ایسے انسان سے تو وہ انسان بہتر ہے جو علاج نہ کرے، جو ضد کر رہا ہے کہ علاج کی ضرورت ہی نہیں مجھے، اس لیے کہ پھر میرے گھر والے حلال حلال کی تمیز نہیں کریں گے. وہ بہتر ہوگا کہ عقیدے کی برائی انسان چھوڑ کے جائے اپنی موت سے، یا خود کر بیٹھے اللہ حفاظت کرے ہماری. بہت ڈینجرس بات ہے. ٹھیک، تو تعویذات وہ کرتے ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحیح حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا من علق تمیمۃ فقط اشرک. آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا. تمائم، ہر وہ چیز جس کو کسی عقیدے سے لٹکایا جائے کہ شفا لا سکتا ہے، برائی کو دور کر سکتا ہے، اچھائی کو لانے والا ہے، خیر کو لانے والا ہے، تمام چیزیں تمائم میں انکلوڈڈ ہے، اس نے شرک کیا. دوسری جگہ فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ. بہت خطرناک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو من کے گلے میں ڈالے، عرب اپنے جانوروں کے یا انسان اپنے بچوں کے گلوں میں من کے ڈالتے تھے، من کے، اس کی نیت یہ تھی کہ اس سے جو ہے بیماریاں ان سے دور رہیں، ٹھیک، یا نظر بد سے یہ بچے. تو آپ نے فرمایا کہا جو شخص جو ہے، آپ نے فرمایا من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے. جو شخص من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کریں. اور آگے فرمایا اور جو کوئی کوڑی یا سیپی لٹکا لے، وہ لوگ اپنے جانور کے اوپر مکان اور دکانوں پہ کوڑیاں اور سیپی لٹکاتے تاکہ شیاطین دور ہے، نظر بد نہ لگے. تو جو شخص کوڑی لٹکا لے، آپ نے فرمایا ڈالے، اس کو اللہ آرام نہ دے کبھی، اس کو ہمیشہ مصیبت اور تکلیف میں رکھے. جو من کے ڈالے اللہ اسے سکون نہ دے، اور جو کوڑی ڈالے اللہ اس کو آرام نہ دے. رسول اللہ بددعا دے رہے ہیں. ہمارے پاس تو بچے کی پیدائش ہوتی من کے ڈال دی جاتے گلے کے اندر، ہاتھوں کے اندر، ادھر ایک کالے من کے، ہے نا، کالے کلر کے من کے ہوتے چمکدار، اس کے اندر کچھ ڈیزائن ہوتا ہے، ادھر دونوں ہاتھ میں اور ایک گلے میں چھوٹا. کیوں؟ حفاظت کے لیے. تو ایسا آدمی کبھی فلا نہ پائے اور کبھی اللہ اس کو آرام نہ دے. دانتوں کے نکلنے کے لیے اللہ آرام نہیں دیں گے، چونکہ دوا تھوڑی ہے وہ سب جو ہے من کے، یہ اسی قسم تمائم اور یہ جو لٹکانے والی چیزوں میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک کڑا لگا کے آیا تھا اپنے ڈنڈ پر. بہت سے لوگ وہاں پاس پیر میں، ڈنڈ پر، ہے نا، کڑے لگاتے ہیں، ہاتھوں میں، انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتے ہیں قسم کی. کیوں؟ یہ اس سے شفا ہوتی، فائدہ ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا. آئیے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا مسند احمد کی روایت، کہا اس سے اتار دے. پوچھا کیوں پہنا؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے، اسکن ڈیزیز تھا، اس سے بچنے کے لیے میں نے کڑا پہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو فوراً کہا، اور اسے کہا اس شخص کو اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دیں گا.
یہ کڑا کیا کریں گا؟ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دے گا. اور اگر تو اس حال میں مر گیا، اس حال میں اگر تو مر گیا تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی فلاح نہیں پائے گا. اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا، اور اگر تو اس حال میں مر گیا تو تو کبھی فلاح نہیں پائے گا. اسی طرح جو ہے پانچویں چیز جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ کہ بعض دعاؤں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شفا طلب کی اللہ سے، اور بہت ساری دعائیں یاد رکھیں، بہت ساری دعائیں. اتنا وقت نہیں کہ میں ان دعاؤں کو رکھوں، بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حسن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب آتی ہے، علی الوہف القحطانی کی وہ کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. میں ہر بار ریکمنڈ کرتا ہوں لوگوں کی اپنے گھر میں ضرور اس کتاب کو رکھیں. یہ دوسری نورانی دعائیں اور نورانی فلاں اور یہ دعائیں اور فلاں یہ سب چھوڑ دیجیے. یہ وہ دعائیں ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے سندن، ان کو آپ نے لکھا اور جمع کیا ہے. ان کے اندر بہت ساری دعائیں جو مریض سے ملتے وقت، ملنے کے بعد اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر یا تکلیف کی جگہ پہ رکھ کر پڑھنے کے لیے. ٹھیک، چونکہ وقت نہیں ساری دعاؤں رکھنے کا، اور اگر میں پڑھوں بھی تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا. تو آپ وہ کتاب لیں اور ان میں سے جو دعائیں مریض کے اوپر ہاتھ رکھنے والی، خود تکلیف ہو تو ہاتھ رکھنے والی، جس جگہ تکلیف وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھنے والی، جن کی تعداد 3 مرتبہ پڑھنے کی، 7 مرتبہ جو ثابت ہے انہوں نے لکھی ہے، ان دعاؤں کو لے اور ان دعاؤں کے ذریعے جب خود مریض کے پاس جائے تو ان کو وہ دعائیں کرے، اور خود اگر بیمار ہو جائے تو ان دعاؤں سے اللہ سے شفا طلب کرے، ساتھ میں دوا بھی کرائے. ٹھیک ہے، دوا کا پہلو تو ہر جگہ شامل ہی ہے، ساتھ میں دعا کا پہلو. ورنہ بہت سارے لوگ صرف دوا کا پہلو، بیمار ہو گئے تو کہاں جانا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. کیا کرنا ہے؟ دوا لانا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ دوا کھانا ہے. بیمار ہو گئے تو اللہ سے شفا طلب کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، دوا بھی لانا ہے، دوا بھی کھانا ہے. لیکن ایک پورا مکمل پہلو ہم دعا کا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف دوا پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں. نہیں، ہم دعا بھی کریں گے اور دوا بھی کریں گے. وہ لوگ بھی درست نہیں جو مکمل کہتے ہیں کہ نہیں دوا کی ضرورت ہی نہیں، بس دعا کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا نا. جنگ احد میں آپ نے جو راکھ کے ذریعے اپنے زخم کو بھروایا، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بھرا، تو یہ کیا تھا؟ یہ کیا نمونہ دے رہے نبی ہم کو؟ علاج کرانا. ٹھیک ہے، تو میرا علاج کرانا چاہیے. تو وہ دعاؤں کو آپ یاد کریں اور ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یہ بہت اچھی چیز. اسی طرح چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں سے ایسے لوگ جو کسی فن میں مہارت رکھتے تھے ان کی مدد اپنے زندگی میں لی. مثال کے طور پر آپ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے غیر مسلم کا سہارا لیا، مشرک کا، جو راستہ بتانے میں مہارت رکھتا تھا. ہے نا بات بالکل درست، سنت کا یہ واقعہ ہے پورا. ٹھیک، تو پتہ چلا کہ غیر مسلم سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے. خود صحابیات، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ایک مرد مسلم غیر مسلم یا مسلم عورت ڈاکٹر سے علاج کروا سکتا ہے؟ اگر اسپیشلسٹ نہ ہو، اگر ضرورت پڑ جائے مجبوری ہے تو ہاں کروا سکتا ہے. خود صحابیات کی کئی روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ جب جنگ میں صحابہ گر جاتے زخمی ہو کر تو ہم اٹھا کر لاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ صحابیات، بلکہ امہات کے بھی الفاظ ہے، کچھ امہات بھی یہ کام کرتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جنگ میں کون لڑتے تھے؟ صحابہ. اٹھا کر لانے، پھر مرہم پٹی کرنا، تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ لگتا ہوں گا جسم کو. یہ شرعی ضرورتیں ہیں، یہ شرعی مجبوریاں ہیں، یہ انسانی جان کی حفاظت کا معاملہ ہے. سمجھ؟ اور اسلام کوئی ظالم اور جبر پہ مبنی دین نہیں ہے کہ ظلم اور جبر پہ، بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت پر ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال علاج کروا سکتے ہیں. ٹھیک، اگر جو ہم دیکھتے ہیں جو ہے اسی طرح جو ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلم ڈاکٹر سے جو ہے علاج کروا سکتے ہیں. ساتویں چیز جو ہے یہ، اگر ایسی بیماریاں ہوں جو انسان کو لگتی ہے تو انہیں، یا ایسی بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں تو لوگوں کو مخصوص وارڈز میں رکھنا بھی سنت ہے. یاد رکھیے، اب بہت سے لوگ بڑے وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ حدیث کا کیا جو صحیح مسلم کی ہے کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے. آپ سن کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اسی کوئی حقیقت نہیں، مطلب چھونے سے کوئی بیماری نہیں آتی ہے. بات بالکل صحیح ہے. صحیح مسلم کی وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں ایک طریقہ تھا، ایک عقیدہ تھا، معاف کرنا طریقہ نہیں عقیدہ تھا. عقیدہ یہ تھا کہ بیماری میں اس کی ذات سے ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے لگ سکتی ہے. بیماری میں اس کی ذات سے ایک صفت ہوتی ہے جس کو چاہے لگ سکتی ہے. اس عقیدے کے توڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول، اس کے خارشی کھجلی والے اونٹوں کے ساتھ میرے اونٹ رہے جس کی وجہ سے میرے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اچھا اس کے اونٹوں سے تیرے اونٹوں کھجلی؟ کہاں؟ تو کہا اس کے اونٹوں کیسے کھجلی ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں کو اس کے اونٹوں سے کھجلی ہوئی. کہا اس کے اونٹوں کیسے کھجلی کی بیماری ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں کو اس سے ہوئی. تو آپ نے کہا پھر اس کے اونٹوں کیسی ہوئی؟
تو کہا وہ پہلے اونٹ کو تو اللہ نے دی، تو کہا وہ پہلے اونٹ کو بھی اللہ نے دی اور بعد کے سب اونٹوں کو بھی اللہ نے دی۔ عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ بیماری خود سے پھیلتی ہے۔ رسول اللہ نے اس چیز کو توڑنے کے لیے کہا چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھوت چھات سمجھتے ہیں نا، ہم بس بولتے ہیں نا چھوت، چھوت بھی بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، ہے نا۔ کسی کو اولاد پیدا ہو گئی تو بولتے ہیں اس کے نزدیک نہیں جانا، ورنہ کیا ہوتا چھوت، وہ چھونے سے بیماری آتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، حتیٰ کہ اگر 40 دن جب عورت گزار چکی ہوتی ہے اولاد کی پیدائش کا تو اس کے کپڑے سب جلا دیے جاتے، بہت سے گھروں میں نے دیکھا، رکھے سے گیس تیل ڈال کے جلا دیتے ہیں، کیوں تو بولتے ہیں یہ منحوس ایام ہوتے ہیں عورت کی زندگی کے، اس کی نحوست ہر طرف پھیلتی ہے، وہ جہاں جائیں گی نحوست پھیلیں گی، بلکہ اولاد کی پیدائش کے بعد اگر کچھ عورتیں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں تو بوڑھی عورتیں بولتی ہیں ارے سب نحوست لا دی عورت، چھوت۔ اس لیے آپ نے کہا چھوت کوئی بیماری نہیں ہے، یہ چھونے سے کوئی بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ عقیدے کو توڑا۔ لیکن آپ نے جو حدیث کا صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، ایک شخص کے پاس خارشی اونٹ تھے، کھجلی والے اونٹ تھے، اور اونٹوں کو جب کھجلی ہوتی تو پورے اپنے بال نکال دیتے اور دانت سے کھجاتے رہتے کنٹینیو، ٹھیک۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ تیرے خارشی اونٹوں کو غیر خارشی اچھے اونٹوں سے الگ رکھ، احتیاط کرو۔ جب جانوروں میں اتنی احتیاط ہے تو انسانوں میں ہونی چاہیے نا، ورنہ بہت سے ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ایک بچے کو آنکھ آئی ہوئی، آنکھ سمجھتے نا، آنکھ کی بیماری آئی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ آپ کے بچے کو تھوڑا الگ رکھے، بولے نہیں کچھ نہیں ہوتا، بولے، اور اس کی آنکھ میں مل کے اپنی آنکھ میں مل رہے، میرا اللہ بہت ایمان اور عقیدہ ہے، بولے کوئی چھوت ووت نہیں ہوتا ہے۔ مطلب وہ حدیث کو سمجھ ہی نہیں پائے بیچارے، کیا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ معنی یہ ہے کہ بیماری خود سے نہیں پھیلتی، اللہ جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ سمجھ رہے؟ یہ توڑنا تھا۔ لیکن آپ نے خارشی اونٹوں کو غیر خارشی سے الگ رکھا۔ جب جانوروں میں احتیاط کرائے تو انسانوں میں کتنی احتیاط ہونا چاہیے؟ تو یہ احتیاطی پہلو بالکل غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی بیماری ہو جائے تو کیا بولیں گے آپ؟ اللہ نے بیماری دی، تیرے وجہ سے لگی نہیں بول سکتے۔ دیکھو تم چھینک رہے تھے نا، تم میرے بازو بیٹھ گیا کر، دیکھو میرے کو بھی چھینک لگ گئی، نہیں، آپ چھینک رہے تھے، آپ بیمار تھے، اللہ نے مجھے بھی بیمار کر دیا۔ اللہ نہیں کیا اس کو بھی، اللہ نہیں کیا مجھے، وجہ کوئی بھی ہو سکتا، لیکن اس وجہ سے وہ آدمی نہیں ہوتا کہ ایسا لوگ بلیم کرتے ہیں تمہارے وجہ سے میرے پاس بیماری، تم بہت کھانسے رہے تو تمہارے ہم کو کھانسی ٹرانسفر ہوگی، نہیں ہوتی ایسا۔ لیکن احتیاط کرنا شرعی پہلو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان احتیاط کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ یاد کیجئے جو جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جب کسی علاقے میں طاعون وبا پھیل جائے تو اس میں داخل نہ ہو، اور اگر وہاں سے ایک بار اگر داخل نہ ہو اور اگر اس کے اندر ہو تو باہر نہ نکلو۔ احتیاطی پہلو تو ہے، جو اندر اندر ہے، جو باہر ہے باہر، احتیاطی پہلو تو ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ احتیاطی پہلو بالکل درست اور سنت ہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس بیماری کو، ہے نا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں تیرے وجہ سے مجھے بیماری آئی، جبکہ جس دواخانے میں علاج کو آپ جاتے ہو ڈاکٹر پتہ نہیں ایسے ہزاروں مریض کے پاس رہتا ہے جو کتنے بیمار ہوتے ہیں، اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اللہ جس کو ملوث کرنا چاہتا ہے تو وہ اس علاقے میں ایک بھی آدمی بیمار نہیں، فرسٹ کیس وہی بن جاتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہتا ہے بیماری دیتا ہے۔ 8واں پوائنٹ جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے۔ آپ کوئی بیمار ہو گیا، وہ علاج کرا رہا تھے تو بیک گراؤنڈ کی میں نے پوری باتیں رکھی کیا کیا کرنا ہے۔ اب آپ کو پتا چلا کوئی انسان بیمار ہے تو بیمار پرسی کیجیے، جائیے ملاقات کیجیے، بیمار پرسی کیجیے، دعائیں دیجیے، رحم کی دعائیں کیجیے، اور اس کے لیے صبر کی دعائیں کیجیے، اس کو سمجھائیے اور اس کو مختلف کام کر کے اس کو وہ کیجیے۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی وہ جو ہے تیمارداری کرے، بیمار ہوا تو بیمار پرسی کرے، اور یہ واجب ہے، یاد رکھیے واجب۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ ایک انسان سے پوچھیں گا، اے شخص میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا؟ تو وہ شخص کہیں گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے جبکہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے نا، تو کیسے بیمار ہو سکتا، تو شفا دینے والا ہے، اور میں تیری بیمار پرسی کیسا نہ آتا اگر تو بیمار ہوتا؟ تو اللہ کہیں گا کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا اور تو میرے لیے اسے دیکھنے نہیں گیا؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس حدیث کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں واجب ہے کہ اللہ پوچھیں گا کہ میں بیمار تھا، بندہ کہیں گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گا تجھے پتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو جانتا تھا، تو اس کے پاس جب جائیں گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا تیرے اس عمل سے؟ تو کہیں گا اللہ یہ پتا تھا، پھر تو کیوں نہیں گیا؟ تو بیمار پرسی، بیمار کے پاس جانا واجب ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عادت کرو، اور فرمایا جو جیل میں قید ہو ان کو آزاد کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو قید میں بے گناہ لوگ ہیں، نہیں تو آپ گناہ گاروں کو بھی عادت کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک؟ گناہ گار جو قید میں ہیں، بے گناہ جو قید میں بیچارے لوگ پھنسا دی گئے دین کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، ان کو آزاد کراؤ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے وہاں پر سیلس ہونا چاہیے جو ایسے لوگ کو مانیٹر کرے کہ وہ بھوکے تو کھانا کھلایا جائے،
بیمار پرسی کی جائے، اور ایسے لوگ جو گرفتار ہے، معصوم ہیں، مظلوم ہیں، ان کی مدد کے لیے ایسے ڈپارٹمنٹ سیلز مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے جو ان کی مدد کے لیے کام کرے۔ بہرحال تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ بیمار کی عیادت کرو، جاؤ اس کے پاس، ٹھیک۔ بیمار کی عیادت کے لیے جب جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو دعا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کے جب بیمار تھے تو آپ نے کہا لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ غم مت کرو، فکر مت کرو، لا باسا طہور انشاءاللہ، اور یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، گناہوں کی پاکیزگی کا، اعمال کی پاکیزگی کا۔ طہور، یہ دعائیں دیجیے، لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ بیمار ہے گھبرائیے مت، غم مت کیجیے، اللہ اس سے آپ کو پاک کرے گا، صاف کرے گا، بیماری کو دور کرے گا، دعا دیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح جب بیمار کے پاس جائے تو اچھی اچھی بات کیجیے، اچھی اچھی باتیں کیجیے، ٹھیک ہے، اچھی اچھی باتیں کیجیے، اور ایسی باتیں کیجیے جس سے اس کا مورال بوسٹ ہو جائے، اس کے اندر سے وہ خوش ہو جائے۔ ارے یہ بیماری کیا ہے؟ بڑی بڑی بیماریوں میں لوگوں کو دیکھے گا الحمدللہ اللہ نے حفاظت کی، یہ بیماری کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مورال بوسٹ ہوتا ہے، ارے یہ بیماری زیادہ بڑی نہیں، پھر اس کا مطلب ہے نا، ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، بیمار کون نہیں ہوتا ہے، چلو اس سے تو گناہ معاف ہوں گے، ہے نا، اور اللہ انشاءاللہ شفا دیں گا، بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اس سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ بڑھاوا ملتا ہے، اس کا زندگی کی طرف رجحان بڑھتا ہے، وہ عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور فکریں اس کی کم ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد بھی اگر موت لکھی تو ہو جائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنے دن کے لیے میرا بھائی خوش تو ہوں گا، ٹھیک، اور اچھی اچھی باتیں کریں، اور صبر کی تلقین کرے، اور زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، زیادہ دیر نہ بیٹھے، اور ہو سکے تو ساتھ کچھ لے جائے۔ اب یہ کوئی سب باتیں ایک حدیث میں نہیں آتی، مختلف حدیث، تحفے تحائف دیا کرو، ہے نا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تو ظاہر سی بیمار کو خوش کرو تو دعائیں دیں گا آپ کو، تحفے تحائف دیا کرو، بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے نا، ٹھیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتے، بیمار جو ہوتا، بہت کم وقت بیٹھتے اور نکل جاتے، زیادہ دیر نہیں بیٹھتے، اور دعائیں پڑھتے۔ تو آپ بھی کسی بیمار کے پاس گئے، دعائیں دی اس کو، اس سے گزارش کی کہ بھائی میرے لیے بھی آپ دعائیں کیجئے، اس لیے کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ حدیث میں 5 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس میں دیکھا بیمار، مسافر، میرے لیے دعا کیجئے، اور بڑھاوا دے، مورال بوسٹ کرے اس کے، جیسے کہ اللہ کے رسول علی کا مورال بوسٹ کیا اور کہا اللہ باسن طہور انشاءاللہ۔ ارے علی گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے، انشاءاللہ یہ بیماری تو پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، ہے نا، بڑھاوا دیا نا، بوسٹ کیا نا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے زیادہ وقت نہ بیٹھے، رسول اللہ بہت کم وقت بیٹھتے تھے، اور آپ اچھی اچھی باتیں کرتے جب تک آپ بیٹھتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح جو غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا، جب بیمار ہوا آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، تو غیر مسلم کی بھی جا سکتے ہیں، مسلم کی بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیادت کے لیے ضرور جائیے، بہت اہم عمل ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس بھی جو حال ہے وہ دیکھیے، ایک تو عیادت کے لیے جاتے نہیں ہیں، عیادت کے لیے ایسے آتے ہیں کہ سب پورے فل دن کی ٹرپ بنا کے آتے ہیں۔ ارے بیٹے تمہارے پھپھو بیمار ہے نا، تو اپن اب صبح کھانا کھا کے جائیں گے، دوپہر شام وہیں کریں گے اپن، ٹھیک ہے، چلو پھپھو سے۔ اب آپ بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں یا پکنک اور ٹرپ کرنے جا رہے ہیں؟ پورا دن وہاں جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بیمار کے پاس جاتے ہیں اور جب تک ان کو بیمار کی بیماری یا اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگا ان کو قرار نہیں آتا ہے۔ جاتے ہی بیمار ہے، اب وہ بول رہا ہاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا نا، یہ ٹوٹا ہوا ہے نا، وہ چلا رہا، بہت تکلیف ہو رہی تم کو، اور دباتے اس کو، کیا بچہ ہے دیکھو نا ماں، اچھا ہاتھ پورا ہاتھ اسے کھینچ رہے، وہ بڑا رہے نہیں خالا، کتنا اچھا بچہ ہے، نہیں ہو جاتا وہ، ہم نے ایسے بہت ہاتھ صحیح کیے بیٹے، ٹھیک، اذیت اس کو دینا۔ دوسرا جاتے ارے ہاتھ ٹوٹ گیا، ارے ایک بچے کا ایسی ہاتھ ٹوٹا تھا آج تک نہیں اچھا ہوا، وہ تھوڑا بہت جو جذبے تھے اس کی کہ ہاتھ میرا صحیح ہو جائے گا، چلے گا، پورا مورال اس کا توڑ کے رکھ دیا آپ نے ایک جھٹکے میں، ہے نا۔ یہ کرتے ہیں ہم لوگ، ایک تو لمبا لمبا جاتے ہیں، کچھ دینا چھوڑ کر توقع کرتے ہیں، ارے وہ ان کے پاس گئے تھے یار، جوس تو پلانا تھا ایک اپنے کو، کس کے پاس گئے تھے آپ؟ دعوت میں گئے تھے، ولیمے میں گئے تھے، کیا میں گئے تھے؟ نہیں وہ بیمار کے پاس گئے تھے لیکن ایک جوس نہیں پلایا انہوں نے بیمار کو، ارے کچھ نہیں تو ایک بسکٹ کا پیکٹ مانگا گے تو کھلانا تھا ہم کو، آپ کو دینے کا حکم ہے، بیمار کو لینے کا نہیں ہے اس سے۔ تو ہمارا طریقہ بھی دیکھیے، دن بھر کے لیے جاتے ہیں بیمار کو دیکھنے، کھانے پینے کا ان سے نظم توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگ کھلائے پلائے، لمبا لمبا ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور خامخواہ جو چیز منع کر رہا ہے ڈاکٹر، ہاں ڈاکٹر کیا سمجھتا ہے جی، ہم کرتے اس کو صحیح، اپنے اعتبار سے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا مورال بوسٹ کرنے کے بدلے اس کو بلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں ایک جو ہے شخص کی عیادت کے لیے گیا، وہاں ایک خاتون آئی اور آ کے کھڑی ہوئی، دیکھو خالہ تم بہت بیمار ہے، ایک عورت ہمارے پڑوس میں تھی، اب وہ عورت سن رہی، پڑوس میں تھی ایک عورت، ایسی بیماری جیسی تمہاری تھی، پھر کیا ہوا؟ تیسرے دن اٹھا لی جنازہ اس کا، وہ عورت کا چہرہ اتنا سا ہو گیا، وہ جو سن رہی تھی اتنا سا، مطلب میں جن کے پاس گیا تھا ان کے بازو ایک قصہ چل رہا تھا، وہ پڑھتا تھا تو وہ اندازہ ہو رہا تھا کیا ہو رہا ہے، چونکہ اور یہ تو کچھ بھی نہیں بولے۔ دوسرے ایک تھے ہمارے رشتہ دار، بولے ایک ہی دن میں، بولے تم تو 1 مہینے سے ہے، بولے ایک ہی دن میں، بولے صبح ہوئے اور شام ختم، بولے
دوسرے دن دفنا دیے بولے انہوں نے. اب وہ انسان آپ اندازہ لگائیے ذہنی طور سے کیسا چور چور ہو رہا ہوں گا ذہن کے اندر کہ اب تو میرے جانے کا ٹائم آ گیا, اب تو نکلنے کا ٹائم آ گیا, اب تو یہ ہو رہا. جبکہ ہمیں امیدیں لگانا چاہیے, توقعات بڑھانا چاہیے, نا امیدی کو ہٹانا چھوڑ کر ہم خود نا امیدی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمارے جانے کے بعد وہ بیچارہ رسوا ہو گیا, پریشان ہو گیا, ہے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. بلکہ میں تو آج کل دیکھ رہا ہوں بہت سارے ڈاکٹر بھی یہی کام کرتے ہیں. معلوم ہے بھائی پیشنٹ مر بھی جائیں گا تو بھی ہم کو تسلی دینا چاہیے. تسلی چھوڑ کر اپنی انکم کی سوچتے ہو, ارے اتنے بیمار ہو گئے تم, بولتا ہو ارے اب تو 10-20 ہزار سے کم میں تو ہوتا ہی نہیں. مطلب آدمی کو جیسی ڈاکٹر کا ایکسپریشن دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 50,000 لائیں گے, 1 لاکھ لائیں گے, 2 لاکھ لائیں گے. بیمار کوئی بات نہیں, آئیے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اللہ سمجھ رہے آپ, یہ ہونا چاہیے ڈاکٹر کروائیے. بہر یار تو ہم ڈرا دیتے ہیں, گھبرا جاتا ہے انسان اور پہلے ہی موت کی توقعات وہ کرنے لگ جاتا ہے. تو کم وقت بیٹھیے, کچھ لے جائیے, دعائیں دیجیے, دعائیں کروائیے اس سے, اور فوراً نکل کر آ جائیے زیادہ دیر, اور تسلی دیجیے اور اس کا رجحان بڑھائیے, نہ کہ اس کو ڈیمورلائز کریں. ٹھیک ہے, یہ سب کام کرنا ہے. اس کے بعد جو انسان بیمار ہے وہ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے, اچھا گمان رکھے, اچھا گمان رکھے کہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوں گا انشاءاللہ. میں کتنا بھی گناہ کرتا ہے, میں امید کرتا ہوں اپنے رب کے ساتھ کہ مجھے معاف کریں گے. توبہ کرے اور اچھا گمان رکھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, لا یموتن احدکم الا ہوا یحسن الظن باللہ, تمہارے میں سے کسی ایک کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ سے اچھا ظن اور گمان رکھتا ہو کہ میرے لاکھ گناہوں کے باوجود میرا رب انشاءاللہ العزیز مجھے معاف کریں گا. اچھا گمان رکھنا ہی بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. ہم لوگ اچھا گمان نہیں رکھتے اللہ سے بیمار ہو جاتے. سب سے پہلا گمان ہمارا خود کا بیمار کا, ارے اب میرے ساتھ کچھ تو برا کیا اس لیے برا ہی ہو رہا ہوں گا. سامنے والے کا, ارے بہت گناہ کیے, لگتا ہے نا بہت بیمار پڑ رہے اب تھوڑے دن سے. دونوں برا ظن رکھ رہے. اچھا ظن کی ٹھیک ہے اللہ نے بیمار کیا, امید ہے اللہ اس بیماری سے میرے گناہ معاف کر دے اور انشاءاللہ عزیز میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے. حالانکہ میں گناہ کروں, اعتراف ہے میرے گناہوں کا مجھے, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کون معاف کریں گے ایک بندے کو, ہے نا. تو جس بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہی معاف کرتا ہے تو اس کا رب بھی اس کو معاف کرتا ہے نا. حدیث کے الفاظ آپ سے فرماتے ہیں, جب ایک بندہ گناہ کرتا اور کہتا ہے اللہ کہ میں تجھ سے اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, اے فرشتوں یہ میرا ایک بندہ ہے, اسے پتا ہے کہ اس کا ایک معاف کرنے والا رب ہے. چونکہ اللہ کو پتا ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے کیا نہیں, اور بندے کو پتا ہے معافی مانگنے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اسے پتا ہے اس کا ایک معاف کرنے والا رب ہے, تم گواہ ہے نا میں نے اس کو معاف کر دیا. سمجھ رہے ہیں, تو معافی مانگنا چاہیے. ٹھیک, اور اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے. ٹھیک, چاہے جتنی بیماری ہو, جتنا معاملہ بڑھ جائے. اس کے بعد 10واں پوائنٹ جو رہیں گا وہ یہ ہے کہ اب انسان موت کے قریب ہو گیا, آپ نے دوا کی, شرعی اعتبار سے کیا, سب کچھ کیا, آپ خود گئے. ٹھیک ہے, بہرحال ایک حدیث رہ گئی تھی بیمار پرسی کے تعلق سے, بڑی اہم حدیث ہے انشاءاللہ وہ رکھتا ہوں. آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں, جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے, وہ بیمار ہو جاتا ہے عیادت کے لیے آتا ہے, تو پہنچنے تک وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. جب تک وہ وہاں پہنچتا ہے وہ ایک طرح جنت کے راستے پر چلتا ہے. پھر فرمایا جب وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. جب وہ آدمی کے پاس جا کے رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. اور اگر وہ صبح نکلتا ہے کسی کی تیمارداری یا عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اگر شام میں نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنی اہم بات ہے نا, 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دعا کریں. کس آدمی کے لیے؟ جو عیادت کے لیے جاتا ہے. اس عمل کو معمولی مت سمجھیے. ٹھیک, اب قریب, بالکل موت کے قریب انسان ہو رہا ہے, سب کچھ کر لیا, دوا وہ سب ہو گیا. اب اس وقت یاد رکھیے اس شخص کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے, خود بھی پڑھے تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ سنے, اور تلقین کرے کہ لا الہ الا اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو, اور اسے اس چیز کی تلقین کرے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت پر فرمایا, آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, تلقین کرو اپنے میت کو, مرنے والوں کو, کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ. تلقین کرنا, لا الہ الا اللہ کہو. اس کے بازو بیٹھ کر پڑھیے, ہو سکتا پڑھنے سے اس اگر وہ غنودگی میں بھی تو ورد کریں گا. ٹھیک, اس کے لیے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بیماری ختم نہیں ہونے والی ہے, ٹھیک, مرض بہت زیادہ ہے, آپریشن کر کے بے ہوش کر کے کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے, تو بیٹر ہے کہ وہ اگر ہوش میں رہے تو کلمہ پڑھتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ورنہ بہت سی بار ہوتا آخری دم تک آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ کوششیں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتی, ہے نا. 100 سال عمر ہو چکی ہے, تقریباً جسم کی چیزیں فیل ہو چکی ہے, اس کے بعد بھی آپ آپریشن کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اب ختم ہو گیا معاملہ. خواہ آپریشن سے بے ہوشی میں کچھ ہو جائے, اس سے اچھا ہے کہ حیات میں ہو, ہوش میں ہو تو کچھ پڑھ لیں گے تو کچھ بات بھی سمجھ میں آ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال اس کو چیز کو یاد رکھیے, ورنہ بہت سی بار لوگ ڈال دیتے ہیں اٹھا کر,
اور وہ ڈال دیتے ہیں وینٹیلیشن سسٹم کے اوپر، اور وہ کب بیچارہ گزر جاتا ہے، وہ مشین اس کو کتنے دن چلاتے رہتی ہے وہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے. آپ سمجھ رہا؟ تو اس بات کو آپ ترجیح دیں کہ ہمارا میت جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھے مرنے سے. یہ نہ ہو کہ بس علاج چکر میں اس کو آخر تک اس کو موقع ہی نہیں دے رہے ہیں آپ. تو اس کو کلمے کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے. اور جس شخص کے زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوں گا، آپ نے فرماتے ہیں، اس کی حدیث مسند احمد کی آپ نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ اور کلام موت سے پہلے یہ رہا زندگی کا لا الہ الا اللہ، جنت میں جائیں گے. اور ایک دوسری روایت میں جس کی ابتدا لا الہ، جس کا پہلا جملہ جس انسان کا زندگی کا لا الہ الا اللہ اور آخری لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دونوں کے لیے بہت کوشش لگتی ہے. بچے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے بولے، بہت کوشش کرنا پڑتی ہے، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو. اور اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں موت آئے تو ہمارے زبان سے یہ کلمہ نکلے. دعائیں یہ جس کو بولیں گے حسن خاتمے کی دعا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ کلمے کے ساتھ موت دے، مطلب لا الہ الا اللہ میری زبان پہ ہو، یہ کرنا بھی چاہیے. اور جب آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کو تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے، کہو لا الہ الا، کہو لا الہ. ٹھیک. اس کے بعد جو کام ہے کہ آپ میت جو ہے اگر موت سے قریب ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، کوشش کیجیے کہ قبلے طرف اس کا رخ کر دیں. کوشش کریں، ضروری نہیں ہے. حالات، سماج، معاشرہ، ماحول، گھر اس حالت میں نہیں ہوتے کہ قبلے طرف منہ. پاسبل ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کرنا چاہیے، اچھی بات اس لیے کہ ایک انسان کا خاتمہ بھی جو لا الہ الا اللہ پر ہو، اس کا چہرہ قبل رخ ہو. اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے کہ کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے. ٹھیک. تو آپ قبل رخ اس کا منہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بہت ایک ایسی چیز جو ڈیپینڈ ہے، زمین زمانہ ماحول سے بدلتی. اب اس کے بعد جو ہے، اب ایک انسان کو آپ نے تلقین کی اور قبل رخ کیا، اور اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے. ٹھیک. اس کو موت آ جاتی ہے تو موت کے وقت یاد رکھیے، جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دینے چاہیے. اس لیے کہ کیا ہوتا ہے، انسان کو جب موت آتی ہے اور جب ہاتھ پیر اگر سیدھے نہ کیے جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ پیر ویسے ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک. تو فوراً سیدھے کرنا چاہیے. یا کسی کو اندازہ ہے کہ موت آ رہی ہے اس انسان کو، تو فوراً اس کے پیر سیدھے کر لے، ہاتھ سیدھے کر لے. ٹھیک. مطلب موت آ گئی ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے. زیادہ دیر چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے نقصانات جسم کو ہو جاتے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پیر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے. اگر انسان مر جاتا ہے، کلمہ بھی اس نے پڑھا اور تلقین آپ نے کی، تو آنکھیں بند کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے، حدیث اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے. جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو نظر اس کو دیکھتی رہتی ہے، نظر اس کا پیچھا کرتی ہے. پھر اس کے گھر کے افراد رونے لگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اپنے جو ہے مردوں کی جو آنکھوں کو بند کر دیا کرو. اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو آنکھیں وہ کیا کرتی ہے، وہ اس روح کا پیچھا کرتی ہے، تو لہٰذا آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. تو انسان کا انتقال ہوا، آپ نے آنکھوں کو جو ہے اس کے بند کیا. بند کرنے کے بعد جو ہے اس کے پیر ہاتھ کو آپ سیدھا کریں، اور ہو سکے تو کسی چیز میں لپیٹ دیا، کسی چیز سے باندھ دے، تاکہ مرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، تاکہ اس کا جسم جو ہے اس میں رہے. گردن کو سیدھی کر دے، آنکھوں کو اس کی ڈھانپ دے اور اس کو بند کر دے، چونکہ نظریں پیچھا کرتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک حدیث ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کے وقت قریب آیا، ان کی آنکھیں کھلی تھی، آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کر دو. اس لیے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، لہٰذا ان کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو. تو ہمارا بھی کام ہے کہ آنکھوں کو ان کی جو بند کر دینا چاہیے. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم بیمار ہو یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، اس کے لیے فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں. اور جب تم بیمار کے پاس جاؤ اور میت اب انتقال ہوا، آنکھ بند کی، سیدھا کیا، اب اس کے پاس اب اچھی باتیں کریں گے. اچھی باتوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت، اللہ رحم کرے، اس کو معاف کرے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے یا کوئی بیمار کے پاس جاتا ہے اور جو باتیں کرتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں. آمین مطلب آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر، اللہ قبول کر. تو میت کے بارے میں صرف اور صرف اچھی بات کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرے. ورنہ بہت سی بار ہم میت کے نام پر اللہ معاف کرے بول کر ہر گناہ اس کی زندگی گنواتے جاتے. اللہ معاف کرے، بہت برے انسان تھے، لیکن مطلب پہلے معافی کی دعا اور پھر اس کی برائیاں گنوا رہے ہیں. جب معاف کرے بول دیا تو اب چھوڑ دیجیے اس کی باقی گناہ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا دعا کرنا چاہیے، اچھی باتیں کرنا چاہیے، آنکھ بند کرنا چاہیے، جسم کو جو ہے سیدھا کرنا چاہیے، ہاتھ پیر جو ادھر ادھر جانے کا اندیشہ ہے ان کو سیدھا کر کے باندھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور باڈی کو سیدھا کرنا چاہیے. اسی طرح موت کے قریب بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پلانے اور کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. آخری وقت پانی پی لے تو آخری وقت پانی پینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آخری وقت دودھ پینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آخری وقت دودھ اور پانی پلا کے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا ہے.
الٹا اس کی سانس کی نالی میں اٹک سکتا ہے، ٹھسکا لگتا ہے، ہچکیاں لگتی ہیں، بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. تو پانی پلانے کی کوشش مت کیجیے. بہت سارے لوگ موت کے وقت میت سے وہ پلاٹ کا کیا، آخری پلاٹ جو تمہارا بچا ہوا ہے، وہ تمہاری بچی اس کی شادی نہیں، اس کو کتنے زیور دینا ہے، وہ اس کا بچے کا کیا کرنا ہے، اس کی انجینئرنگ میں ڈالنا ہے، اس کو میڈیسن میں ڈالنا ہے، تمہاری بہت خواہش تھی تمہارا پورے وصیتیں اس سے پوچھتے ہیں، جبکہ وراثت کا پورے مسائل قرآن بتا چکا ہے. اب اس کے کچھ بولنے سے فرق پڑنے والا نہیں. ہاں مرنے سے پہلے کچھ اہم وصیتیں کر دے وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جو اس کی وصیت کی ضرورت ہے وہ وصیت کر جائے. لیکن بہت سارے لوگ میں نے دیکھا موت کا وقت قریب ہے اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے باتیں پوچھتے ہیں، ان سے کچھ بھی پوچھتے ہیں. وہ بولتے ہیں ان کا ہاتھ لے کے ان کے ہاتھ میں دے دو تو مرنے سے پہلے تو یہ ہو جائیں گا. اور وہ مرنے میں تلقین لا الہ الا اللہ چھوڑ کر وہ ان کے ہاتھ میں دیتے رہتا، ان کے ہاتھ میں دیتے رہتا. وصیت کر دو بیٹے یہ بہن تمہاری ذمہ داری ہے. ارے شریعت نے بتا دیا بہن ذمہ داری بھائیوں کی، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چیز کو. بیٹے یہ میری آخری مطلب بولنے لگاتے، وہ بازو بیٹھنے والوں کی کراماتیں رہتی ہے کہ یہ کر کے چل جاؤ، تم اب جانے کا ٹائم نزدیک آ رہا تمہارے، انہوں نہیں مانیں، یہ کر کے چل جاؤ. اچھی باتوں کی تلقین چھوڑ کر پوری دنیا سکھاتے ہیں. اب کیا وہ آدمی مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھیں گا؟ ویسے بھی اب وہ جا رہا ہے، تلقین چھوڑ کر آپ اس کو کیا کیا وصیتیں پتہ نہیں گناہوں کی اور دنیا کی کر رہے ہیں. تو اس بات میں بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جب مر جائے تو اس کو جو ہے اس طرح سے جو ہے اڑا دیں، ڈھانک دیں، اور اچھے سے جو ہے اس کو جو ہے سیدھا کر دیں. ٹھیک. اب یہ معاملہ ہونے کے بعد جو ہے وفات ہو گئی، وفات کا اعلان کرے، یہ انسان کا انتقال ہو چکا، اس کا اعلان کرے. یاد رکھیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کا، آپ کے چچیرے بھائی جو ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی وفات کا اعلان کرایا کہ اب میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اب میں 3 دن غم سے رہوں گا. پھر 3 دن کے بعد پھر ایک اعلان کرایا کہ آج کے بعد میرے بھائی کا غم کوئی نہیں منائے گا، چونکہ 3 دن ختم ہو چکے ہیں. تو انتقال کے بعد اعلان کروانا بھی سنت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ جنازے میں شامل ہو اس کے. ٹھیک ہے. جنازے سے مراد اس کے نماز جنازہ میں، ورنہ ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ سڑک کتنی بند ہو رہی اور لوگ کتنے جمع ہو رہے، اس کے حساب سے میت کی مغفرت طے ہو رہی. نہیں، اس کے نمازے کی جناز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور اس پر بھی اصل چیز توحید پرست کتنے جمع ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ بڑی اہم چیز ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں کہ انسان کے بیماری سے موت تک، وفات تک. انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو وہیں ختم کروں گا. اگلے اتوار ہم انشاءاللہ عزیز وفات سے جنازے کی نماز تک دیکھیں گے، اور اس کے بعد 3rd لیکچر میں انشاءاللہ عزیز جنازے کی نماز کے بعد سے لے کر تدفین، اور تدفین کے بعد کے کیا کیا اعمال سنت ہے اور کیا کرنا درست نہیں ہوگا وہ رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے میں جو ہے کوشش کروں گا. بہرحال ان تمام چیزوں میں اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیں دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق جیسا ہم اپنے بچوں کو ویلکم کرتے دنیا میں، اسی طرح ہمارے موت جو ہماری میتیں بھی جو ہے کتاب و سنت کے مطابق دنیا سے جائے، نہ کہ دنیا پرستی میں اور دنیا میں ان کا دل اٹکا رہے، بلکہ وہ دنیا کو بیزار ہو کر جو آخرت کی طلب کے ذریعے وہاں جائے. ہے نا؟ کہ تو آپ کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے ملنے کی تڑپ رکھتا، خواہش رکھتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے موت کے بغیر یہ معاملہ ہو نہیں سکتا ہے. اسی لیے ایک نو مسلم کا ایک واقعہ تھا، جب وہ ایمان قبول کیا تو انہوں نے ان کو بولا گیا کہ کیا نام رکھوں گے، تو کہا میں اللہ کا صفتی نام الممیت. تو انہوں نے نام رکھا جو عبد الممیت. لوگوں نے کہا بھائی عبد الحی بھی تو نام ہے نا، زندگی کا دینے والا، عبد الممیت کیوں نام رکھا؟ موت ایسے نام آپ نے نہیں سنیں گے، عبد الممیت نہیں رکھتا ہے کوئی، کہ موت کے دینے والے کا بندہ. اللہ کا صفتی نام ہے نا ممیت، تو عبد الممیت. کسی نے کہا بھائی ایسا نام کیوں رکھ لیا؟ تو کہا مجھے اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہے، اور ملنا موت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا عبد الممیت، موت کے دینے والے کا بندہ. ٹھیک. تو بہرحال تو ہم جو ہے کوشش کریں کہ جیسا ہم بچے کو استقبال کرتے ہیں، ہماری میتیں بھی دین اور شریعت کے مطابق اس دنیا سے جائے، نہ کہ وہ دنیا میں پھنسے بلکہ دنیا سے بیزار ہو کے اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہوئے اس دنیا سے وہ نکلے، تاکہ ان کا رب بھی ہے، ہمارا رب بھی ان سے جو ملنے کی خواہش رکھے. کہ تو بندہ جب رکھتا ہے تو رب بھی وہ خواہش رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ اس آنے والے اس میں اور اضافی اس میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے دین اور شریعت پہ چلنا آسان کرے، ہم تمام کو اس کی صحیح سمجھ عطا